ملیح آباد میں موجود فقیر محمد خان گویا کی برادری کی ایک درد بھری داستان میں آج آپ کو سناتا ہوں۔ اس داستان کے بارے میں جناب جوش ملیح آبادی نے اپنی سوانح عمری یعنی آٹو بایوگرافی یادوں کی بارات میں ذکر کیا ہے۔ نواب فقیر محمد خان گویا کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا سائمہ بیگم۔ وہ بہت شعلہ مزاج اور غصے ور تھی، مگر وہ ان کی چہیتی بیٹی تھی۔ باپ نے اس خیال سے کہ بڑے محل میں شاید وہ ایڈجسٹ نہ ہو پائیں، اس لیے ان کو منجلا محل دے دیا تھا تاکہ وہ وہاں آرام سے رہیں۔ وہ بڑی غیرتدار عورت تھی۔ ان کے کپڑے دھوبی کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ ایک دھوبن محل آ کر کپڑوں کو دھوتی تھی اور استری کر جاتی تھی۔ ان کا کھانا بھی وہیں منجلے محل میں پکتا تھا، مگر ناشتہ ایک روپیوں سے بھرے تھال کے ساتھ باپ کے محل سے آتا تھا۔ چونکہ ان کے 3 بیٹے پیدا ہوتے ہی مر چکے تھے، اس لیے اپنی مغلانیوں، لونڈیوں اور باندیوں کے متعلق انہیں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ ہو نہ ہو ان میں سے کوئی جادو ٹونا کرنے والی عورت ضرور ہے۔ لہٰذا جب ان کے وہاں چوتھے بچے کی ولادت یعنی پیدائش ہوئی تو انہوں نے پورے محل کے تمام دروں میں پردے لٹکوا دیے اور اپنی خوابگاہ کے باہر عورتوں کا پہرا بٹھا دیا کہ 1-2 خاص نوکروں کے علاوہ اور کوئی دوسری عورت اندر نہ آنے پائے، جس سے بچوں پر کسی کی غلط نظر نہ پڑے۔ مگر ہوا یوں کہ ایک ناسمجھ کمسن لونڈی نے ان کے بچے کو ایک نظر دیکھنے کی چاہت میں کوٹھے پر دبے پاؤں چڑھ کر جیسے ہی ان کے کمرے کی کھڑکی کھول کر اندر جھانکا، تبھی سائمہ بیگم کی نظر ان پر پڑ گئی۔ پھر کیا تھا، انہوں نے جھٹ سے بچے کے منہ پر کپڑا ڈال دیا اور یہ حکم دیا کہ اس جادو ٹونا کرنے والی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ پھر اس بیچاری لونڈی کو محل کے ایک گوشے میں گڈھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ اس انتہائی ظالمانہ حادثے کو ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز ان کے شوہر جو کہ اودھ کی فوج کے عہدیدار تھے، انہوں نے لکھنؤ جانے کی اجازت چاہی تو سائمہ بیگم نے کہا آج نہیں پرسوں چلے جانا۔ شوہر نے کہا مجھے ایک ضروری سرکاری کام ہے، آج ہی جانا ہوگا۔ تو بولی آج تو میں ہرگز نہ جانے دوں گی۔ پھر شوہر نے کہا مجھے آج ہی جانا ہے، اور یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ اسی وقت سائمہ بیگم نے باندی کو حکم دیا کہ جلدی سے جا کر سل لے آؤ، وہ سل بٹے والا سل۔ وہ سل لے آئی اور انہوں نے سل اپنے سینے پر اٹھا کر اتنی زور سے مارا کہ ان کی جان چلی گئی۔ دے دی کی خون ناحق پروانہ شمارا، چندہ امان داد کی شبرا سحر کند۔ محل سے رونے پیٹنے کی آواز بلند ہونے لگی۔ ان کے شوہر نے جب وہ چیخیں سنی تو گھوڑے سے کود کر محل میں داخل ہوئے۔ اندر قدم رکھتے ہی بیوی کی خودکشی کا حال معلوم ہوا تو اپنی پستول نکال کر اپنے سینے پر گولی مار دی اور بیوی کی چارپائی کے پاس ہی گر کر دم توڑ دیا۔